میری جو ہے سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی، آئی ایس آئی بھی مجھے ملنے آئی اور آئی بی بھی مجھے ملنے آئی. انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے آپ نے 3D پرنٹر کے، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی پستول نہیں بنا لے گا اس سے. باڈی کے آرگنز جو ہیں وہ 3D پرنٹ ہوں گے، ہر گھر میں 3D پرنٹر ہونا چاہیے. تو یہ 3D پرنٹرز ہیں، یہ ہاتھ جو ہیں یہ 3D پرنٹرز ہیں. تھری ڈی پرنٹر آج بھی 3D پرنٹر کے لیے آپ کو منسٹری آف انٹیریئر سے جو ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے. آپ ان کو لکھتے ہیں کہ جی ہمیں 3D پرنٹر چاہیے، وہ کہتے ہیں کیوں چاہیے، ہم یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. میں لمز میں تھا، یونیورسٹی میں تھا، ایز اے یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا کہ جی ہمیں 3D پرنٹر چاہیے. وہ مجھے میری جو ہے سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی، آئی ایس آئی بھی مجھے ملنے آئی اور آئی بی بھی مجھے ملنے آئی. انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے آپ نے 3D پرنٹر کے. میں نے کہا بھائی یونیورسٹی ہے، یہاں پر ہم یہ کام کرتے ہیں، آئی او ٹی ڈیوائسز بنتی ہیں، یہ سارے اچھا اس لیے چاہیے. اور یہاں بچے ہیں جو بنا رہے ہیں 3D پرنٹر خود. میں جانتا ہوں، ٹیمز کو جانتا ہوں جو خود 3D پرنٹر بنا رہے ہیں. اور یہ آپ امپورٹ کے لیے جو آپ نے اتنی بڑی بڑی قدغن لگائی ہوئی ہے کہ جی 3D پرنٹر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ مٹیریل پہ دیکھیں نا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی پستول نہیں بنا لے گا اس سے. تو وہاں پر روکیں، مٹیریل سے روکیں. یہی اگر میں 30 سال پیچھے چلا جاؤں تو فیکس مشین میں یہی ہوتا تھا. فیکس مشین کے لیے بھی آپ کو پرمیشن لینی پڑتی تھی، این او سی لینا پڑتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں سوچ بدلنی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ 5 سال کا بچہ جو ہے وہ 3D پرنٹر استعمال کرے. وہ نہیں کرے گا آج تو وہ پیچھے رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکے گا، کیونکہ آگے دنیا جو ہے وہ اس طرح نہیں کام کرنے لگی جس طرح ہو رہا ہے ابھی. ہر چیز 3D پرنٹ ہوگی، باڈی کے آرگنز جو ہیں وہ 3D پرنٹ ہوں گے. اگر ہم نہیں کریں گے ابھی یہ ہم قدغن لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ منگا ہی نہیں سکتے، یونیورسٹی میں نہیں منگا سکتے آپ، تو گھر میں کیسے آئے گا. یہ نا میں ایک ٹیم کو جانتا ہوں، راڈا ٹیکنالوجیز ہیں، عبداللہ ہیں، ویری گڈ انجینئرز. وہ بھی فیصل آباد یو ای ٹی سے پڑھے ہوئے. وہ باقاعدہ اچھی کوالٹی کے 3D پرنٹرز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور عبداللہ کی سوچ یہ ہے کہ ہر گھر میں 3D پرنٹر ہونا چاہیے. جیسے ہر گھر میں لیپ ٹاپ ہے یا موبائل فون ہے تو ہر گھر میں 3D پرنٹر بھی ہونا چاہیے، تاکہ میں سوچوں کہ مجھے کیا چیز بنانی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری ایک چیز ہم جو لمس میں کرتے آئے نا، اسی میں وہ سیرامکس کا ورک شاپ تھا، ٹھیک ہے نا. مٹی کے ساتھ کھیلنا، کہنے کو تو مٹی کے ساتھ کھیلنا ہے، لیکن جب آپ کرتے ہیں نا، جب آپ کسی چیز کو شکل دیتے ہیں تو یہ 3D پرنٹرز ہیں. یہ ہاتھ جو ہیں یہ 3D پرنٹرز ہیں. یہ ہمارے انسانی جو صلاحیت ہے یہ آج سے نہیں ہے. اور ہیومن پروگریس از اباؤٹ مٹیریلز. ایک بار پتھر تھا تو اس سے بھی ہم نے ٹول بنائے، پھر ہمیں آئرن ملا تو اس سے بھی ہم نے ٹول بنائے. چلتے 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 ہم سیرامکس پہ آ گئے ہیں. جو کمپیوٹر چپس ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سیرامکس کا بہت بڑا استعمال ہوتا ہے. پلاسٹکس ہم نے نکال لیں اسی تیل سے جس سے ہم اپنی گاڑی میں ایندھن ڈالتے ہیں اور گاڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی سے ہم نے پلاسٹکس بھی نکال لیں. اب پلاسٹک کا اچھا استعمال بھی تھا اور جس طرح ہم کر رہے ہیں وہ برا استعمال بھی ہے کہ ہم نے پورے ماحول کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جب تک ہم کریں گے نہیں، ہم سیکھیں گے نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ اس حساب سے سوچ بدلنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو آگے لے جانے کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی بات سننے کی ضرورت ہے.